صحت کے مسئلے وہاں پر ہے، تعلیم کے مسئلے وہاں پر ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ وہاں پر ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا پاکستان کی طرف آنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ انفراسٹرکچر آپ دیکھیں، آپ کراکرم ہائی وے کے اندر آپ دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا کوئی حادثات وہاں پہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں اور لوگ مرتے ہیں۔ ہمارے پاس سے پانی جو ہے ریور انڈس کا آغاز آپ کو جو ہے نا گلگت بلتستان سے آپ کو، اچھا اسی طرح آپ سے یعنی گلگت بلتستان سے ٹورزم کے حوالے سے جتنا بھی آپ کا ہے ریونیو ہوتا ہے وہ ریاست دیتی ہے۔ اچھا آپ کے کھنجراب میں جو چائنیز بارڈر کے اندر سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ایک پنجاب کے اندر جو ایک ڈسٹرکٹ ہے اس کا 10% بھی نہیں ہے، وہاں 70 ایک کروڑ کی آبادی پر مشتمل ایک ڈسٹرکٹ ہے، اور یہاں پر آپ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ 15 لاکھ کی آبادی کے اس خطے کے اندر جو ہے 10 ڈسٹرکٹس ہیں، ابھی 14 بن گئے ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے اسٹیٹ مشینری ویسے ہی کام کر رہی ہے جیسے پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے۔ یہ آپ میری طرف سے ایک سوال بھی سمجھے کہ ایسا کیوں ہے کہ اس چھوٹے سے خطے کے اندر جو ہے اتنا زیادہ اسٹیٹ انویسٹ کیوں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں مومنٹ اٹھے گی اور اٹھ رہی ہے اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی ریاست کر سکتی ہے، آسانی سے کر سکتی ہے، اس کو ڈیلے کرتی ہے، اور جہاں پھر رد عمل میں ایک مومنٹ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تو اوبیس سی بات ہے کہ آپ میرا زمین لے لیں اور آپ مجھے معاوضہ بھی نہ دے دیں تو پھر آپ مجھ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ میں خاموش بیٹھوں، نہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے آپ سب ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف توقیر۔ دوستو، گلگت بلتستان کے معاملے پر اکثر آپ نے میڈیا پر کوئی تعمیری گفتگو، کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں دیکھی ہوگی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج احتشام خان، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، جو سیاسی کارکن ہیں، بڑے متحرک ہیں، وہ یہاں آئے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ان سے گفتگو کی جائے۔ کچھ سوال ہیں ان کے پاس جو ہم سے کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال ہیں ہمارے پاس جو ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات کرا دیں۔ اچھا، ہم کیسے مزاج؟ بالکل ٹھیک۔ عاطف بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں اچھا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کیسے تشریف لایا آپ یہاں پر؟ میں پڑھائی کے سلسلے میں جرمنی میں مقیم ہوں آج کل۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے یا آپ سے ملاقات ادھر جرمنی میں آپ سے ہوئی ہے۔ احتشام، گلگت بلتستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک عام پاکستانی کو بتائیں جو نہیں جانتا زیادہ۔ مسائل تو بہت زیادہ ہیں عاطف بھائی۔ میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا آپ کے حوالے سے، وہ یہ کہ پاکستان کے جتنے بھی دانشور ہیں جو گلگت بلتستان کے اوپر بات ہمیشہ جب بھی کرتے ہیں، میڈیا کے اندر جب بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ وہاں کے خوبصورتی کے حوالے سے، اچھا موسم کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ان پہاڑوں کے دامن میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کے اوپر جو ہے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ آپ ان میں سے ایک ہے جو وہاں پہاڑوں کے دامن میں رہنے والے لوگوں کے مسائل پر، ان کے اوپر ہونے والے استحصال پر ہمیشہ آپ ایک توانا آواز بن کے ہماری ان محرومیوں کو اجاگر کرتے ہیں، ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، پوری دنیا تک ہمارے مسائل کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے میں بطور گلگت بلتستان کا ایک باشندہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک مسائل کی آپ نے بات کی تو مسائل بہت سارے ہیں، لیکن اگر بنیادی طور پہ میں آپ کو چند ایک مسائل کا ذکر کروں تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک قومی سوال کا ایشو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آئینی طور پہ جو ہے یہ خطہ آج تک اس ریاست کا حصہ نہیں رہا۔ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، اس پہ جو ہے پھر کبھی ہم بات کریں گے، لیکن فی ایک الوقت لمحہ احتشام ہے یہاں پر جو عام پاکستانیوں کو بتا دوں۔ پاکستان جب بنا تھا دوستو، تو اس وقت گلگت بلتستان کا علاقہ ریاست کشمیر کا حصہ تھا، اور وہاں کے لوگوں نے داخلی طور پر اپنی جد و جہد سے، اپنی توانائی لگا کے، اپنی لڑائی لڑ کے اس علاقے کو آزاد کروایا تھا، اور اس وقت ایک نیریشن تھی یہ، یا ایک نیریٹو تھا بڑا مضبوط کہ یہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔
لیکن چونکہ کشمیر کا پورا معاملہ وہ ایک التوا میں چلا گیا تو یہ حصہ بھی بالکل الگ ہو گیا، اور پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو جو لوگ بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا صوبہ بنا لیں گے، وہ دستور کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تا وقتے کہ کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کی جائے اس کے لیے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس کانٹیکس میں بھی بات کر رہے ہیں۔ ایک معاہدہ کراچی ہوا تھا، اس کے تحت گلگت بلتستان کو کشمیر سے الگ کر کے اور کچھ ایک طرح سے وہ صوبے کی طرز کا کچھ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، یا اس سلسلے میں، اور پھر 18ویں ترمیم اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ اب تک وہاں کا رہنے والا، وہ پاکستان کا شہری یا پوری شہری ضمانتوں کا حامل نہیں ہے۔ جی اچھا بالکل۔ اس پہ مختصراً اگر میں صرف ایک یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی اگر میں بات کروں، یو این سی آئی پی ریزولوشن جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تحت اس خطے کے اندر جو ہے دونوں پاکستان اور ہندوستان کو یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے مسئلہ کشمیر کے حل تک لوکل اتھارٹی قائم کیا جائے۔ تو لوکل اتھارٹی جس شکل میں اس وقت، میں صرف گلگت بلتستان کی بات کروں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، تو میں صرف گلگت بلتستان کے حوالے سے بتاؤں کہ اس خطے کے اندر لوکل اتھارٹی کی شکل میں ایک ڈمی سی اسمبلی بنائی گئی ہے جو بے اختیار ہے، اور اس خطے کے اندر جو بھی اندرونی معاملات ہیں، چاہے وہ ریسورسز کا معاملہ ہو، چاہے وہ دیگر عوامی مسائل کے اوپر جو قانون سازی کے حوالے سے ایک اسمبلی تو ہے، لیکن اس کے اوپر اس کے اندر ان میں کوئی اختیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہے، میں چند بنیادی اگر میں آپ کو بات کروں، پورے گلگت بلتستان کے اندر آپ کو جو ہے ایک یا دو سے زیادہ MRI مشین جو بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، نہیں ہے۔ تعلیم کے حساب سے آپ دیکھیں 6 لاکھ اسٹوڈنٹس گلگت بلتستان سے باہر ہیں اس وقت، یعنی پاکستان کے دیگر شہروں میں مقیم ہیں۔ اچھا، صحت کے مسئلے وہاں پر ہے، تعلیم کے مسئلے وہاں پر ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ وہاں پر ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا پاکستان کی طرف آنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ انفراسٹرکچر آپ دیکھیں، آپ کا راکروم ہائی وے کے اندر آپ دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا کوئی حادثات وہاں پہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں اور لوگ مرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ذرائع باہر لوگوں کے پاس ایک دوسرا سورس ہے جس میں جو ہے آپ دیکھیں کراچی سے اسلام آباد کے لیے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اور اس کی کرایہ جو ہے ایوریج 20,000 ہے ایوریج، جبکہ اسلام آباد سے گلگت کے لیے یا سکردو کے لیے 45 منٹ اور 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اس کا کرایہ جو ہے 30 سے 35 ہزار ہوتا اس وقت آلموسٹ ڈبل ہے آلموسٹ۔ تو ہر طرح سے جو ہے نا گلگت بلتستان کے عوام جو ہے اس وقت بالکل ایسی صورتحال میں جی رہے ہیں جہاں پہ مطلب آپ 90% لوگ جو ہے ابھی یہ بتائیں کہ ابھی وہاں پر احتجاج، وہاں پر تو اکثر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں پہ احتجاج ہو، کچھ عرصے پہلے ہم لوگ گیہوں کی پرائز پہ احتجاج دیکھ رہے تھے، بجلی پر احتجاج دیکھ رہے تھے، ان دنوں دیامر پر احتجاج ہو رہا ہے، جو دیامر بھاشا ڈیم بن رہا ہے، وہ ذرا وہ لوگوں کو بتائیے کہ یہ کیا احتجاج ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، دیامر بادشاہ ڈیم کے اندر جو ہے بیسیکلی جو خطہ ہے اس میں تقریباً بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کا زیر آب آ رہا ہے۔ تو وہاں کے جو مقامی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے 2007 میں ایک معاہدہ ہوا تھا ریاست کے ساتھ، اور اس معاہدے کو جب ریاست کی طرف سے پورا نہیں کیا گیا تو ابھی ریسنٹلی آج 32واں دن ہے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں مقامی لوگ، اور ان کو پوری گلگت بلتستان سے حمایت حاصل ہے، اور ان کے پاس جو ہے انہوں نے ریاست کے سامنے کوئی 31 نکاتی ایک ایجنڈا رکھا ہے، اور ان 31 نکاتی ایجنڈے کے اندر رویلٹیز کی بات ہے، زمینوں کی جو اس کو کہیں اور بسانے کی بات ہے۔ ایگزیکٹلی ان کی جتنے بھی وہاں سے ڈیفینیٹلی جب ڈیم بنے گا تو ڈیموگرافک چینجز آئیں گے، ان کے جو زمینیں ان کی گئی ہیں، ان کے آبا و اجداد کے زمینیں ہیں، ان کی آبا و اجداد کی قبریں ہیں، وہ ساری جو ہے نا اس کے زیر آب آتی ہیں۔ ان کے بدلے میں وہاں کے مقامی لوگ وہ یہ مخالف نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس تحریک کا نام ہی دیکھیں نا، حقوق دو ڈیم بناؤ، یعنی جو جائز حقوق ہے جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ پورا کر کے پھر آپ ڈیم بنائیں، یہ بنیادی طور پہ وہاں کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو ریاست 31واں دن ہے، سنجیدہ نہیں ہے، ابھی تک دھرنا جاری ہے، اور یہ دھرنا جو ہے ان کی قیادت کی طرف سے
باقاعدہ طور پہ یہ تو ایک کہا عام گیا آدمی ہے. تو یہ کہے گا نا کہ آپ لوگ وہ ڈیم نہیں بنانے دے رہے، تو اچھا بڑا ایک ڈیم بن رہا ہے تو آپ لوگ ڈیم بنانے کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں اس پہ سادہ سی بات ہے، یہ مسئلہ کوئی سنگین نہیں ہے. بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ اس خطے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی زمینیں ہیں، یہاں پہ ہم ڈیم بنائیں گے. اچھا یہاں سے آپ کو جانا ہوگا، لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں جائیں. دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی زمین میں لے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ حق بنتا ہے، بنیادی طور پہ حق ہے کہ آپ اسٹیٹ سطح پہ آپ کوئی ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، میگا پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ زمین خریدیں، زمین خرید کے ان کو معاوضہ دے رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاوضہ دے رہے. اچھا بہت سارے 31 نکاتی ایجنڈا ہے، تو ان میں سے چند یعنی معاوضے کی بات ہے، یا اور دوسری بات اس پروجیکٹ کے اندر نوکریوں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے ہمیں نوکریاں دی جائے، مقامی لوگوں کو پریورٹی دی جائے نوکریوں میں. تو یہ جو مطالبات ہے اس پر ریاست نے 2007 سے اب تک تو آپ کی اسمبلی نظر کچھ نہیں ثانی کر رہی؟ نہیں اسمبلی کر رہی، نہیں کر رہی. تو آپ کے تبھی تو نمائندوں کی تو اس سے پوچھیں نا، آپ پاکستانیوں سے پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ ہمارے نمائندے ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ نمائندے بے بس ہیں، نمائندوں کے پاس اختیار نہیں ہے. نمائندوں کے پاس اختیار ہوتا تو شاید اب تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک اسمبلی ہی ڈمی ہے اور ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اور اب لیکن یہ وہ جو بلاول صاحب اور مریم نواز اور عمران خان بڑی تقریریں تو وہاں کرتے رہے ہیں وہ پھر. بہت یہ تو الیکشنز کے جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو یہ لوگ جب آتے ہیں پاکستان سے اور یہی سرسری باتیں ہیں کہ بھائی ہم یہ کریں گے. کبھی آج تک آپ دیکھیں نا 70 سالوں سے گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اس وقت 70% کے قریب لوگ یہ ہیں کہ میں اگر آپ کو بات کروں، میں اپنی بات کروں، میں نے تعلیم پرائیویٹ حاصل کی اب تک. اچھا ہیلتھ پرائیویٹ. مجھے یعنی ریاست پاکستان وہاں کے لوگوں کو کم سے کم آپ دیکھیں پنجاب کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کی آبادی جتنی بھی آبادی نہیں ہے پورے گلگت بلتستان کی. ریاست چاہے تو 10 دنوں کے اندر یہ کام کر سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے لوگ اب سوچنے لگے ہیں کہ بھائی آپ سنجیدہ نہیں ہیں، یا ہم سوال پوچھتے ہیں ہم ہے کہ ہم نہیں. آپ اگر یہ تصور کر بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں ہیں تو آج دیامر کے اندر، بلتستان کے اندر اور پورے گلگت بلتستان کے اندر لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو آپ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نہیں ہیں، یعنی ہمارا کیٹو آپ کا ہے لیکن لوگ نہیں ہیں آپ کے، تو اب لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم اب جو ہے نا للکاریں گے. یہ کوئی بات ناجائز بات نہیں ہے. عام لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے گلگت بلتستان کے عام لوگوں کا، اگر ریاستی اسمبلی وہ فعال نہیں ہے یا وہ بہت زیادہ بااختیار نہیں ہے، تو آپ کی پولیٹیکل جماعتیں بھی تو ہیں نا، وہ پولیٹیکل جماعتیں کیوں نہیں اس طرح سے آواز اٹھا پا رہی؟ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ آپ میں نام لیتا ہوں، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، وہ ان کے پاس اختیار ہی کیسے ہوا؟ کیونکہ ان کا تو سسٹم ہی یا تو لاڑکانہ سے یا تو جو ہے رائیونڈ سے یا بنیگالہ سے چل رہا ہوتا ہے. ان کے پاس اختیار نہیں ہے. پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا مقامی جو پارٹیاں ہیں جن میں کچھ لوکل ریجنل تنظیمیں ہیں جو نیشنلسٹ نیریٹیوز کے ساتھ یا بائیں بازو کے نیریٹیوز کے ساتھ وہاں پہ بنیادی مسائل پہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ اسمبلی میں نہیں ہے، اور وہ جو اسمبلی میں ہے لیکن اختیار نہیں ہے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ ہم اس وقت عام طور پہ ایک مطالبہ گلگت بلتستان کے اندر سے نوجوانوں پر بالخصوص نوجوان یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک آئین ساز اسمبلی دی جائے مسئلہ کشمیر کے حل تک، اور جس میں دفاع، خارجہ پالیسی اور کرنسی ریاست پاکستان اپنے پاس رکھیں، اور باقی تمام تر اندرونی امور ہیں، قلمدان ہیں، وہ ایک مقامی خود مختار اسمبلی بنا کے ان کے حوالے کی جائے. یہ مطالبہ اس وقت زور پکڑ رہے پچھلے 10 سالوں سے. اور جب اگر یہ صورتحال جاری رہی ریاست کی طرف سے تو میرے خیال سے اب لیکن یہ آپ کے زور یہاں تو پکڑ. مذہبی ڈیوائڈ بھی تو ہے، فرقہ وارانہ فسادات بھی تو ہیں آپ کے یہاں، ان کا کیا کریں گے آپ؟
دیکھیں یہ جب بھی آپ اب اگر اس کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں تو ہم جب بھی گلگت بلتستان کے لوگ یکجا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی ایسی فساد برپا ہوتی ہے. تو لوگ اب سمجھ گئے ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور آج لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ یہ مصنوعی ہے، یہ جو ہے یہ پیدا کردہ ہے، اور اس سے کم مقامی لوگوں نے سبق سیکھا ہے، اور جنہوں نے نہیں سیکھا ہے ان کو بھی وقت سکھائے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی ایسا کوئی انڈیجنس مسئلہ نہیں ہے. آج سے 15 20 25 سال پہلے وہاں پر جو ہے بین المسلکی تعلقات اتنے مضبوط تھے، آپس میں رشتے تھے، آج بھی موجود ہیں. لیکن چونکہ ایک چیز مصنوعی پیدا کی گئی ہے، اس کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آگے انشاءاللہ ختم ہوگی. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بھی یہاں جرمنی میں آئے ہیں، آپ یورپ دیکھ رہے ہیں، یورپ میں بھی یہ ساری تفریق رہی ہے ایک عرصے تک، جنگیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو مارا گیا ہے، یہاں سے کوئی سبق لے کے جا رہے ہیں آپ پاکستان یا اپنے گلگت بلتستان کی طرف؟ بالکل. جو تجربہ میرا رہا ہے، میں جو ایک ہمارے ذہن میں تھا یہاں آنے سے پہلے کہ یہ پورے سارے کے سارے لوگ خوشحال ہیں اور یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر استحصال نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ویسا میں نے نہیں پایا. کیونکہ یہاں پر بھی وہی جو ایک عالمی سطح پہ جو ایک نظام کے تحت جن لوگوں نے استحصال جن لوگوں کا ہونا ہے وہ ادھر بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو یعنی میں نے جو یہاں آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ پاور جو ہے، مسئلہ سارا پاور کا ہے. چند لوگ ہیں، وہ ہر خطے کے اندر ہیں، پوری دنیا کے اندر بھی ہیں، اور ہر خطے کے اندر ہیں جو چند لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے، اور اس پاور کا جو ہے نا وہ استعمال صحیح یا غلط ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ غلط ہی ہو رہا ہے. آپ یہاں دیکھیں یا وہاں پر دیکھیں کہ اس پورے نظام کے اندر جو ہے، یا پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ دیکھیں کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر جن کو خوشحال سمجھا جاتا ہے اس خطے کے اندر بھی لوگ بھوکے سو رہے ہیں. اچھا ارجم، پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے یہاں گیہوں کی قیمتوں پر جو سبسڈی تھی اس پر احتجاج ہو رہا تھا. تو میں نے اپنے یہاں جب ہم نے ولاگ کیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ پنجاب میں بھی تو سبسڈی نہیں مل رہی، سندھ میں سبسڈی نہیں، تو پھر گلگت بلتستان کے لوگوں کو سبسڈی کیوں مل رہی ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یا بجلی پہ سبسڈی کیوں، یا گیہوں پہ سبسڈی کیوں؟ ہم آٹا سستی قیمت پہ آپ کو کیوں دیں؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ادب میں نے سمجھایا، لیکن آپ لوکل ہیں تو آپ بہتر سمجھا سکتے اس کو آپ نے بالکل درست سمجھایا تھا. میں نے آپ کا وہ ویلوگ دیکھا تھا. بیسیکلی یہ ہے کہ یہ اسٹیٹس کا ہے ایشو. اس وقت جو پولیٹیکل اسٹیٹس ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے گلگت بلتستان کا. جیسے ہم نے پہلے گفتگو کی کہ یہ آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے، یہ پاکستان کے آئین وزرائے کہتے خارجہ ہیں جی. آئین کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ بینگ ڈسپیوٹڈ چند چیزیں ہمارے اوپر جو ہے نا آپ کہیں کہ کائنڈ آف رائٹس ہیں. جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا یا جب تک متنازع ہے یہ خطہ، تب تک اس خطے کو دیکھیں نا، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ یہ ریاست کفیل کے طور پہ اپنا کردار ادا کرے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہے. تو کفالت پھر ان حقوق کی بنیاد پہ کی جا سکتی ہے، جو کہ جس میں گندم سبسڈی، اور اس میں کوئی 47 کے قریب اشیاء خوردنوش ہیں جن پر میں ایک اور سبسڈی چیز ہونی چاہیے. یہاں لیکن عام آدمیوں کو بتا دوں، دیکھیں گلگت بلتستان کے خطے میں بہت ساری چیزیں جو نہیں اگ سکتی، اور وہاں کے اپنے ریسورسز ہیں. تو وہاں طے یہ ہوا تھا پاکستان کے ساتھ ان کے اس معاہدے کے تحت کہ وہ چیزیں ظاہر ہے گیہوں اور دیگر چیزیں جو وہاں نہیں اگ سکتی، وہ بہت دشوار گزار علاقے ہیں، اس وہاں پر کئی علاقے میں اگ سکتے ہیں لیکن کئی علاقوں میں نہیں اگ سکتی. تو ایک طے یہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر جو چیزیں نہیں اگ سکتی جن کی ابھی انہوں نے لسٹ بتائی، وہ چیزیں پاکستان کو مہیا کرے گا، کیونکہ وہاں کے ریسورسز پاکستان استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر جیسے پانی ہے یا دیگر چیزیں ہیں وہ پاکستان استعمال کر رہا ہے. تو یہ بدلہ تھا، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ اس کے مطابق ان کو سبسڈی دی جائے گی. جی. تو بینگ ڈسپیوٹڈ بہت سارے اشیاء خوردنوش پہ جو ہے سبسڈی
دی جانی چاہیے، جس میں گندم سبسڈی ہے. تو گندم سبسڈی جو ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مطلب جو ہے یہ اس پر بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس سے پانی جو ہے ریور انڈس کا آغاز آپ کو جو ہے نا گلگت بلتستان سے آپ کو، اچھا اسی طرح آپ سے یعنی گلگت بلتستان سے ٹورزم کے حوالے سے جتنا بھی آپ کا ہے ریونیو ہوتا ہے وہ ریاست دیتی ہے. اچھا آپ کا کھنجراب میں جو چائنیز بارڈر کے اندر سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ دیتی ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ایک پنجاب کے اندر جو ایک ڈسٹرکٹ ہے اس کا 10% بھی نہیں ہے. وہاں 70 ایک کروڑ کی آبادی پر مشتمل ایک ڈسٹرکٹ ہے. اور یہاں پر آپ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ 15 لاکھ کی آبادی کے اس خطے کے اندر جو ہے 10 ڈسٹرکٹس ہیں، ابھی 14 بن گئے ہیں. اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے اسٹیٹ مشینری ویسے ہی کام کر رہی ہے جیسے پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے. یہ آپ میری طرف سے ایک سوال بھی سمجھے کہ ایسا کیوں ہے کہ اس چھوٹے سے خطے کے اندر جو ہے اتنا زیادہ اسٹیٹ انویسٹ کیوں کر رہی ہے. ہم اس خطے کے اندر رہ رہے ہیں. اچھا پبلک شعبے میں نہیں کر رہی، انفراسٹرکچر میں نہیں کر رہی، وہ مینجمنٹ میں کر رہی ہے. مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ 12 سے 14 ڈسٹرکٹس ہو گئے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو ظاہر سی بات ہے ڈسٹرکٹ کا ایک میکینزم ہے، پورا سسٹم ہے جو کہ پنجاب میں بھی وہی ہے. یعنی ایک سی ایس ایس آفیسر جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ کو لیڈ کرتا ہے پنجاب کے اندر. وہ ادھر بھی یہ ہے کہ 80,100 کے آبادی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے اندر یعنی جب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کی اہمیت ہے، اور اس خطے کی اہمیت ہے تو ہم سمجھتے ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس خطے کے اندر رہنے والے عام لوگوں کی اہمیت، عام لوگوں کو بھی یہ باور کروائیں کہ بھائی آپ بھی انسان ہیں اور آپ کی بھی اہمیت ہے. اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ تعلیم ہمارے دہلیز پہ دے دیں، صحت ہمارے دہلیز پہ دے دیں، انفراسٹرکچر بہتر کریں، وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں. ورنہ ہم وہاں کے جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اینٹی اسٹیٹ ہے. ہم نہیں، ہم کس سے مانگیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایک عالمی ادارے نے بھی آپ کو جو ہے کفالت کے طور پہ ہمارے اوپر رکھا ہے، انتظامی کنٹرول آپ کا ہے. ہم میں جو ہے نا ہم اپنے جیب میں آپ کا پاسپورٹ لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو آپ کے اوپر یہ اب ذمہ داری بھی ہے، فرض بھی ہے کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہم آپ سے ہی پوچھیں گے. ہم چائنا سے تو نہیں پوچھیں گے، ہم جا کے کسی اور ملک سے تو نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ ہمیں دے دیں. نہیں، ہم آپ سے ہی پوچھیں گے، ہم آپ سے ہی چھینیں گے، ہم آپ سے ہی مطالبہ کریں گے، ہم آپ کو ہی کہیں گے کہ بھائی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو. آپ یہ ستم ظریفی ہے کہ ہمارے لوگ میں پچھلے 18-20 سالوں سے وطن سے دور ہوں، اس لیے کیونکہ وہاں پہ تعلیم کی سہولیات نہیں ہے. صحت کے لیے میرے سے لے کے پورے گلگت بلتستان کے لوگ پنڈی، اسلام آباد اور کراچی کا رخ کرتے ہیں. اور اس سفر کے دوران کراکرم ہائی وے کے اندر روڈ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی لوگ مر جاتے ہیں. آپ کو روزانہ جو ہے نا وہ وہاں سے آپ کو خبریں ملیں گی کہ بھائی اتنے لوگ مرے. آج کی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، آج صبح تو کی یہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اتنی ساری پارٹیز ہیں، اتنے سارے نظریات ہیں، یہ کچھ 2-4 نکات پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اکٹھے ہو کے پوری جان لگا کے ریاست پاکستان سے ہم مطالبات کریں اور پرامن طریقے سے اپنے وہ حقوق حاصل کریں. بالکل تحریکیں پچھلے 70 سالوں سے اس خطے کے اندر چلی ہیں عاطف بھائی، اور اس وقت بھی چل رہی ہیں. اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں ایک پرامن اور بہت ہی سنجیدہ تحریک اس وقت وہاں پہ چل رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ مطالبات یہی ہے جس پر ہم نے گفتگو کی. تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک خود مختار اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور وہاں کے وسائل کے اوپر وسائل اور زمینوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور لوگ نو ڈاؤٹ مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف نظریات رکھتے ہیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم کے بینر تلے جو ہے لوگ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں. نوجوان کی حمایت ان کو حاصل ہے، اور مختلف جگہوں میں پھر اس کے علاوہ جیسے دیامر ڈیم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ حقوق تو ڈیم بناؤ کی تحریک چل رہی ہے. اسی طرح مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر
جو ہے مثال کے طور پہ گزر شندر روڈ اس وقت جو بن رہا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں نا، روڈ کا تعمیراتی کام جاری ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو جو ہے معاوضہ نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں موومنٹ اٹھے گی اور اٹھ رہی ہے اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی ریاست کر سکتی ہے، آسانی سے کر سکتی ہے، اس کو ڈیلے کرتی ہے، اور جہاں پھر رد عمل میں ایک موومنٹ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تو obvious سی بات ہے کہ آپ میرا زمین لے لیں اور آپ مجھے معاوضہ بھی نہ دے دیں، تو پھر آپ مجھ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ میں خاموش بیٹھوں۔ نہیں، ہم یہ سمجھتے یہ ایک نیچرل سا ایک دنیا کا یونیورسل قانون ہے کہ جہاں آپ اس کو ایکسپلوئٹ بھی کریں اور پھر خاموشی بھی ایکسپیکٹ کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ وہاں پہ ہو رہا ہے ہر خطے کے اندر۔ میں آپ کو اگر اور مسائل کی اگر آپ بات کروں تو انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ڈیلیوریز رستوں میں ہوتی ہے، ہاسپٹل، گھر سے ہاسپٹل تک پہاڑی علاقے ہیں بہت اندر کی، اگر میں آپ کو بات کروں تو پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ خاتون کو ہاسپٹل پہنچانا ہوتا ہے، رستے میں جو ہے نا ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور خواتین مر جاتی ہیں یا بچے مر جاتے ہیں، اور جب ہاسپٹل جو پہنچاتے ہیں تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ گھر میں ہوتی ہے ڈیلیوری، یا تو پھر رستے میں ہوتی ہیں، ہاسپٹل پہنچانے کے لیے ایمبولینس یا کوئی ایسی گاڑی نہیں ہوتی ہے، کنونس نہیں ہوتی ہے، مشکل سے اگر کنونس ہوتی بھی ہے تو ہاسپٹل میں جو ہے ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتا تو بجلی نہیں ہوتی ہے۔ بجلی نہیں ہوتی ہے، تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں، اور اس پہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش یہ ہے، مطلب اس سارے صورتحال کو اگر میں کنکلوڈ اس طرح کروں کہ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو پولیٹیکلی جس طریقے سے ڈیل کی جا رہی ہے، اس خطے کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اس کو اب سنجیدہ لے ریاست۔ اگر ریاست اس کو سنجیدہ نہیں لے گی تو دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام باشعور نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ چند لوگوں کو، آپ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر تنظیموں کو، آپ جو پی ٹی آئی ہو یا دیگر تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ وہاں پر کام کر رہی ہے، وہ دراصل جو ہے نا ان پارٹیوں کی شاخیں ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو انڈیجنس لوگوں کی جو آوازیں ہیں ان کو سنجیدہ لیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو ان کے اوپر تہمتیں لگائیں کہ بھائی یہ غداری کر رہے ہیں، اینٹی سٹیٹ ہے۔ ان کی باتوں کو سنجیدہ لیا جائے اور ان کو سنا جائے۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بس میں ہے۔ وہاں پر لوگ اس لیے ذرا فرسٹریٹڈ ہیں کہ بھائی جو ریاست کے ہاتھ میں ہے اس کی بس کی بات ہے، وہ بھی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ہاں۔ یہ بنیادی طور پہ بینگ سٹیزن جو ہے نا ایک سوال ہے کہ بھائی اس پہ کم سے کم سنجیدہ لیا جائے۔ یعنی آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں کے اندر غصہ آپ کے لیے نظر آئے گا، اور الٹیمیٹلی آپ سے ہی لیں گے، آپ سے ہی مانگیں گے، آپ نہیں دیں گے تو آپ ابھی سے لڑائی کریں گے۔ آپ سے ہی لڑیں گے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو۔ آپ اس وقت جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر حقوق کی تحریکیں چل رہی ہیں، کچھ جگہوں پر تو وہ مسلح شکل اختیار کر گئی ہیں، اور ہمارے ہاں جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مسلح تحریکیں، تو ایک سوال یقیناً دیکھیے، میں ذاتی طور پر آپ 20 بار بتا چکا کہ مسلح تحریک اب اس صدی میں اس کے لیے جگہ نہیں بچی ہے، نہ اس کو عالمی طور پر کوئی اس کی مدد ہوتی ہے، نہ مقامی سول سوسائٹی اس کی کوئی مدد کر سکتی ہے، اور وہ پھر ظاہر ایک مسلح تحریک دہشت گردی کی اس تعریف میں گرنے لگتی ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال ہمیں خود سے بھی کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جب پرامن تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایسے مطالبات جو پورے کیے جا سکتے ہیں، جو دستوری مطالبات ہوتے ہیں، جو انسانی مطالبات ہوتے ہیں، جو اخلاقی طور پر درست مطالبات ہوتے ہیں، اگر آپ مجھ سے زمین لے رہے ہیں تو ظاہر ہے مجھے اس کا یا کہیں آپ مجھے بسائیں گے یا مجھے اس کا معاوضہ دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کسی جگہ پر ہوں اور آپ مجھ سے میری زمین لے لیں، اور ریاست زمین لے لے اور مجھے کچھ دے نہیں، اور مجھے کہیں کہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ بنیادی اخلاقیات کے معاملات ہیں، جب یہ پورے نہیں ہوتے تو انسانی جبلت، وہ مسلح تحریک یا تشدد یا غصے یا نفرت، وہ اس طرح بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک بات، جب ایک سوال یا ایک کنڈمنیشن جب ہم یہ کرتے ہیں کہ جی فلاں علاقے کے لوگ، ان کو یہ مسلح تحریک نہیں کرنا چاہیے، علیحدگی پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان کو فلاں کی مدد حاصل ہو گئی اور ان کو یہ،
اس سے زیادہ بہتر ایک سوال خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ پرامن تحریک ہو، جب وہ پرامن انداز سے سوال کر رہے ہوں، تو ان پر غداری کی تہمتیں، ان پر ملک دشمنی کے طعنے، اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ کیا ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے گفتگو کی جائے اور سنجیدہ گفتگو کی جائے، اور وہ ٹھوس اقدامات کیے جائیں جن کے تحت ان کے جو تحفظات ہیں، جو ان کی تشویش ہے، اس کا ازالہ ہو، اور اس طرح سے ہم ایک بہتر، ایک پرامن پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں۔ یہ سوال میں یہاں چھوڑ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایسے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت نے شکریہ ہمیں آصف بھائی، سنا۔ آپ کا بہت شکریہ۔